بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس قال اتصل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنا فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا من فقالت یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا یجنب۔ یہ ترمذی کی، ابو داود کی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے۔ دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے، یہاں اس کا رقم ہے 457۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی نے ایک ٹب میں غسل کیا، یا کوئی بڑا برتن سمجھ لیجئے، کوئی مٹی کا بنا ہوا، اس میں غسل کیا۔ پانی بچا ہوا موجود تھا، انہوں نے غسل کر لیا۔ بالعموم یہی طریقہ ہوتا تھا، کوئی بالٹی ہے یا کوئی اس طرح کا ٹب ہے، کوئی بڑا برتن ہے، اس میں پانی جمع ہے، اور اس سے پانی لے کر ہاتھوں سے یا کسی اور چیز سے اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ انہوں نے غسل کیا تھا، رسول اللہ تشریف لائے، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یتوضا منہ، وہیں آپ نے وضو کرنے کے لیے قدم بڑھا دیا۔ پیش نظر یہ تھا کہ اس پانی سے وضو کر لیں گے۔ فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یا رسول اللہ انی کنت جنبا، میں جنابت سے تھی۔ جنابت کا مطلب میں واضح کر چکا۔ آپ نے فرمایا فقال ان الماء لا یجنب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جملے بھی کیا کمال کے ہوتے ہیں۔ پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی، بندوں کو لاحق ہوتی ہے، یعنی پانی اس سے نجس نہیں ہو گیا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جنابت میں چونکہ غسل لازم کیا گیا ہے، نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، تو مذہبی ذہن میں یہ اس کا اثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی ہی نجاست کی چیز ہے۔ میں عرض کر چکا کہ صورتحال یہ نہیں ہے، بلکہ طبیعت پر جو ایک خاص حیوانیت طاری ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے آخری درجے میں نشاط پیدا ہو جائے، غسل لازم کیا گیا ہے۔ طہارت تو جب آپ نے اعضاء کو دھو لیا تو ہو گئی، لیکن نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ جیسے طہارت کے باوجود ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصی تیاری ہے، یعنی ذہن تیار ہو، جسم تیار ہو، طبیعت میں نشاط ہو، بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے آمادگی پیدا ہو آدمی کے اندر، اور پاکیزگی کا ایک زیادہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے پوری تیاری کر لیا، میں اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ کیونکہ جنسی معاملات میں جب بھی انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر تجزیہ کر کے دیکھیے تو یہ بنیادی طور پر ایک حیوانی عنصر ہے۔ اس کے اندر جو انسانی شخصیت ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دب جاتی ہے، اور انسان کا حیوانی وجود اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک طرح کی آلودگی ہے، یعنی انسان کے حیوانی وجود کا اس کے روحانی وجود پر یا اس کی اصل شخصیت پر غلبہ پا لینا۔ انسان کی اصل شخصیت بے نظیر جمالیاتی احساس رکھتی ہے، اور بڑی غیر معمولی اخلاقی حس رکھتی ہے، یہی اس کا حسن ہے۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس موقع پر، اور اگر ہیجان کی کیفیت ہو تو آدمی کو دائیں بائیں کا شعور نہیں رہتا۔ اس طرح کی صورتحال سے نکلنے کے بعد اب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو حیوانیت کا غلبہ ہو گیا تھا اس سے نکل کر اب نہا لیا جائے، طبیعت میں نشاط پیدا کیا جائے، اور پوری تیاری کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کو جنابت کا غسل کہا جاتا ہے۔ جنابت لاحق ہو گئی تھی، فرمایا کہ میں نے نہایا اس میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، پانی تم نے لے لیا، پانی لے کر نہا لیا، اس سے اس پانی کو کوئی جنابت لاحق نہیں ہوئی، وہ کسی نجاست کا پانی اب نہیں بن گیا، اس پر وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا آپ نے اس کی نفی کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وعن علی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء ویقرؤ القرآن ویاکل معنا اللحم ولم یکن یحجزہ عن القرآن شیء لیس الجنابہ۔ یہ ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔
علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے ہو کر آتے تھے، یعنی رفع حاجت کر کے آتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے سے یا کوئی گوشت کا کھانا کھانے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی تھی۔ وہ پڑھاتے تھے قرآن، خلا سے آئے، بیت الخلاء سے آئے، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں یا آپ کچھ کھا رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں سمجھتے تھے کہ اب میں اگر بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہوں تو جب تک وضو نہ کر لوں، جب تک میں غسل نہ کر لوں، اس وقت تک میں نہ قرآن پڑھاؤں گا نہ میں کوئی چیز کھاؤں پیوں گا۔ اگر آپ بیت الخلاء سے، یعنی یہاں جنابت زیر بحث نہیں ہے بلکہ رفع حاجت کر کے آئے، رفع حاجت کر کے آئے، عام طور پر باہر جاتے تھے لوگ، تو اس وجہ سے اس کو الخلاء بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے غائط کا لفظ بھی اس کے لیے آتا ہے کہ باہر کسی نشیبی زمین میں لوگوں سے الگ ہو کے لوگ رفع حاجت کر لیتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھانے سے، یعنی آپ قرآن پڑھاتے تھے، آپ کھاتے پیتے تھے، کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی تھی، ہاں جنابت روک دیتی، یعنی یہ ہو جاتا تھا، اور کوئی چیز آپ کو اس سے نہیں روکتی، یہاں تک کہ جنابت بھی نہیں روکتی تھی، یعنی قرآن مجید کو پڑھانے سے یا اس سے آپ رکتے نہیں تھے، کوئی چیز آپ کے لیے مانع نہیں ہوتی تھی، آپ یہ سب معاملات کرتے تھے۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک غسل نہیں کر لیا جاتا، اور نہ کوئی اور اس طرح کا نیکی خیر کا کام جو آپ کریں اس سے پہلے اگر وضو کر لیا جائے، نشاط حاصل کر لی جائے، تیار، جیسے پیچھے آیا ہے، لیکن وہ آداب کی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی لازم نہیں کی گئی۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہوا هذه البیوت للمسجد فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم لوگوں کے جو دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں اور اس کے صحن سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہو، ایسے ہی تھے دروازے بنے ہوئے لوگوں کے، تو ان کا رخ تبدیل کر لو، اس لیے کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ حائضہ عورتیں اور جنابت کے ساتھ مرد و عورت مسجد سے گزر کر جایا کریں، یعنی مسجد کے آداب میں آپ نے اس کو بیان فرمایا کہ اس سے اجتناب کیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، مسجد کا ایک ادب احترام باقی رہنا چاہیے، اور اب تم اپنے دروازوں کا رخ دوسری جانب کر لو، تو اس سے آپ نے روک دیا، یعنی گویا مسجد کے آداب میں یہ چیز شامل ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید اگر پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے تو اس کے آداب میں شامل ہے، لیکن اور کوئی چیز نہیں ہے، باقی سب چیزیں جتنی ہیں وہ عام حالات میں آپ کر سکتے ہیں، اگر وضو کر لیں تو کیا کہنے ہیں، لیکن اس کا تعلق بھی آداب سے ہے، وہ کوئی لازم چیز نہیں ہے، تو جو چیز ضروری ہے وہ اللہ کے پیغمبر نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔